بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرب الہی کے تین ثابت شدہ ذرائع اور وسائل میں ایک وسیلہ اپنے ایمان اور اپنے عمل اور اپنی نیکی کا اللہ کے سامنے حوالہ پیش کرنا ہے۔ ہم نے غار والوں کا واقعہ ذکر کیا تھا، انہوں نے اپنے اپنے عمل ذکر کیے۔ مناسب ہے کہ ان کے جو تین اعمال تھے ان میں جو ہمارے لیے تعلیمی اور تربیتی سبق ہیں ہم ان پر غور کریں۔ پہلے شخص نے اپنی فرما برداری کا ذکر کیا۔ یہ ایک دیہاتی انسان تھا، بکریاں چراتا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، بوڑھے ماں باپ اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اس نے دعا کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے عرض کیا، اللہ تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چراتا تھا، صبح سویرے میں بکریوں کو لے جاتا اور شام کو میں بکریاں واپس لاتا، دودھ دوہتا، پھر اس دودھ میں سے سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا، میرے ماں باپ دودھ پی لیتے، اس کے بعد جو باقی دودھ بچتا وہ میں اپنی اولاد میں، اپنے گھر والوں میں تقسیم کر دیتا۔ اس ترتیب سے میں چلتا رہا۔ ایک روز چارہ حاصل کرنے میں، درختوں کی ٹہنیاں کاٹنے میں، پتے جھاڑنے میں مجھے دیر ہو گئی۔ میں جب واپس آیا تو اللہ کا کرنا میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ میں نے بکریوں کو باڑے میں باندھا، دودھ دوہا، دودھ دوہ کے میں والدین کا حصہ لے کے آیا تو والدین سوئے ہوئے ہیں۔ میری اولاد مجھ سے دودھ مانگتی رہی، لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ ہم پئیں اور ماں باپ نہ پئیں، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ ان کی آنکھ لگی ہے، تھوڑی دیر بعد جاگ جائیں گے، جیسے ہی جاگتے ہیں ہم بے ترتیبی نہ کریں، ہم پہلے ماں باپ کو پلا لیتے ہیں دودھ اور اس کے بعد ہم خود پئیں گے۔ میں نے مسئلہ سنا تھا کہ اللہ کو یہی بات پسند ہے کہ بندوں کے حقوق میں سب سے مقدم اور بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ تو تیری تقرب کے لیے، تیری رضامندی کے لیے میں انتظار کرتا رہا، نہ تو میں نے جگانے کی جرات کی کہ مریض آدمی اور بوڑھے کی نیند اس کے لیے غنیمت ہوتی ہے، اگر ایک دفعہ وہ آنکھ کھل جائے تو بعد میں معلوم نہیں کہ بیمار کو دوبارہ نیند آئے یا نہ آئے، تو آپ سو گئے ہیں تو چلو شور شرابہ نہ کیا جائے۔ میں نے انہیں نہ جگایا، وہ سوئے رہے، میں کھڑا رہا، بچے میری ٹانگوں کے ساتھ پکڑ کے بل بلاتے رہے، چلاتے رہے، کہتے رہے کہ ابا جی ہمیں دودھ پلا دیں، ہمیں دودھ دے دیں۔ سارے گھر نے بھوک کے ساتھ رات گزار دی۔ صبح والدین بیدار ہوئے، پہلے انہوں نے دودھ پیا، بعد میں میرے بچوں نے دودھ پیا۔ اللہ یہ عمل اگر تجھے اچھا لگا ہے کہ ایک بندہ ہے، مزدور ہے، بکریوں کا چرواہا ہے، حلال خور ہے، ماں باپ کو ساتھ رکھتا ہے، ماں باپ کو مقدم رکھتا ہے، اپنی اولاد پر ایثار کرتا ہے، ماں باپ کو ترجیح دیتا ہے، ان کے آرام کا خیال رکھتا ہے، ان کے پاس شور شرابہ نہیں کرتا، ان کا دل نہیں دکھاتا، اپنے رزق میں انہیں شامل کرتا ہے۔ اللہ اگر تجھے میری یہ باتیں پسند ہیں تو میں نے تو تیرے لیے یہ کچھ کیا تھا، اب تو اپنا کرم فرما، میں اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اس سے تو مجھے نجات نصیب فرما دے۔ یہ دعا کی تھی اس ایک نے۔ اس دعا میں یہ پیغام ہے کہ اللہ کا وہ بندہ خاص ہوتا ہے اور مستجاب الدعوات ہوتا ہے
جو ماں باپ کے احساسات کا خیال رکھتا ہے، ماں باپ کے آرام کا خیال رکھتا ہے، ماں باپ کی خوراک کا خیال رکھتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اسلام ایسے کسی نظریے کو نہیں مانتا کہ ماں باپ تو غریب ہوں اور اولاد امیر ہو۔ اولاد کے لیے امیر ہونا اس وقت تک جائز نہیں جب تک ان کے والدین فقر اور غریبی کا شکار ہیں۔ والدین کی کفالت کرنا یہ شادی شدہ اولادوں کی بھی ذمہ داری ہے، یہ بھی ساتھ سمجھ آئے۔ چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے اس کی پوری پڑھ رہی ہو، چاہے اس کی پوری نہ پڑھ رہی ہو، والدین کی کفالت اللہ نے اس کے ذمے لگائی ہے۔ اور کوئی شخص اگر عملی طور پر بہت نیک اور صالح ہو اور وہ والدین کے احساسات کا خیال نہ رکھے تو ایسے شخص پر بعض دفعہ پکڑ آتی ہے اس کے اسی جرم کی وجہ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ایک بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار جریج کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑا نیک آدمی تھا، اللہ والا تھا۔ اس نے ایک عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی، وہاں وہ دن رات عبادت کرتا رہتا تھا، دعائیں کرتا، نفلیں پڑھتا۔ عبادت کے اور نفلوں کے شوق کی وجہ سے اتنا غافل ہوا کہ ماں کے پاس ملنے نہیں جاتا تھا، ماں سے ملاقات کے لیے نہیں جاتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں انتظار کرتے کرتے خود اس کے صومعہ میں آ گئی، اس کی عبادت گاہ میں آ گئی اور باہر دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، یا جریج، یا جریج، جریج بیٹے میں تمہاری اماں ہوں، تمہیں ملنے آئی ہوں، دروازہ تو کھولو۔ جریج کیونکہ نفلیں پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی، لیکن کیونکہ نماز پڑھ رہا تھا اب کیا کرے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یا ربی امی و صلاتی، اللہ ایک طرف نفلیں ہیں ایک طرف میری ماں ہے، میں کیا کروں؟ خیر اس نے نماز اپنی جاری رکھی، نماز اپنی جاری رکھی۔ اکیلا شوق ہے نا جو عبادت کا، سمجھ نہ ہو، علم نہ ہو، شعور نہ ہو اور عبادت کا شوق ہو، یہ بعض دفعہ وبال اور مصیبت بن جاتا ہے۔ علم مانگیں اللہ سے، علم مانگیں، علم محافظ ہے ہمارے نظریے کا۔ اب جریج بے سمجھ تھا، شوق تو تھا عبادت کا، بھئی آپ توڑ دیں نماز کو، نفلوں کو توڑ دیں، نہیں توڑتے تو شارٹ تو کریں، مختصر تو کر دیں، جہاں تک قرات کی ہوئی ہے جلدی سے رکوع کریں، سجدہ کریں، دوسری رکعت پڑھیں اور بھاگتے ہوئے آئیں امی سے آ کے ملیں، یہ تو کیا جا سکتا ہے۔ نہ اس نے نماز توڑی، نہ اس نے نماز چھوٹی کی، سلام پھرا، سلام پھرنے کے بعد اب تو اس بے سمجھ کو چاہیے کہ جائے اب تو ملائے نا، نہ اب ملنے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر، ماں کو لا محالہ اسے انتظار تھی کہ میں گئی ہوں تو آ جائے گا، جریج نہ آیا۔ بوڑھی ماں انتظار کرتے 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 کب رہ سکتی ہے ماں پھر چل پڑی، یا جریج، یا جریج انا امکا، جریج تمہاری ماں آئی ہوں۔ جریج پھر نفلوں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں پھر واپس چلی گئی، جریج نے سلام پھیرا، پھر نفلیں شروع کر دی۔ ماں تیسری دفعہ آئی، یا جریج انا امکا، اور اب بھی جریج نے دروازہ نہ کھولا، اب بھی جریج نے دروازہ نہ کھولا۔ جب دروازہ جریج نے نہ کھولا تو ماں کا دل دکھ گیا اور ماں نے بد دعا دی، اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، اللہ کرے جریج کی موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا تو بازاری عورتوں کا پھر منہ دیکھے۔ ماں نے بد دعا دی اور ماں چلی گئی، بد دعا لگ گئی، بد دعا
लग गई और ऐसी बद्दुआ लगी कि उस पर बदकारी का इल्ज़ाम लग गया। बदकारी का, वहाँ एक खातून थी, फाहिशा थी, शादीशुदा भी नहीं थी, उसका एक बेटा पैदा हुआ। लोगों ने कहा कि तुम्हारी तो शादी नहीं हुई, ये बेटा कहाँ से आया? तो उस खातून ने कोई जिद रखी हुई थी जुरैज के साथ, कोई इनाद, कोई गुस्सा रखा हुआ था। उसने इंतकाम लेने के लिए झूठ मूठ में जुरैज का नाम ले लिया। उसने कहा ये इसी इबादत गुजार का बेटा है, इसकी हरकतें ये है, तुम्हें दिखाने के लिए नफले पढ़ता है, अंदर से ये कमीना है। ला हौला वला कुव्वत। लोगों के हाथ बात लग जाए तो इंसाफ के कानून को वो तोड़ देते हैं, वो तो फसाद मचा देते हैं। डंडे सोटे उठाए उन्होंने, आ गए, जुरैज के छप्पर को तोड़ दिया, मार मार के हड्डी पसली एक कर दी, जख्मी कर दिया, खून खराबा किया, गाली गलोच की, बेइज्जती हुई। जुरैज को थप्पड़ पड़े, हालांकि वो नफलें पढ़ता था। जुरैज के हिस्से में बदनामी आई, हालांकि वो इबादत गुजार था। जुरैज की हड्डियां तोड़ दी गईं, हालांकि वो पाबंदे शरीयत था। हक तलफी की वजह से, वालदा की से बेइतनाई बरतने की वजह से। एक होता है बदतमीजी और गुस्ताखी करना, उसने कोई बदतमीजी और गुस्ताखी नहीं की, उफ भी नहीं की। लेकिन जुर्मों में से औलादों का ये जुर्म है कि वो वालिदैन को मिलने ही ना जाए, वालिदैन की कफालत का ख्याल ना रखे, ये भी जुर्मों में से एक जुर्म है। और जो इस तरह का मुजरिम हो, वो हर रमजान में उम्रे के लिए जाए या हज के लिए जाए हर साल, या अपने रिस्क में से लाखों रुपए रोजाना खर्च करता रहे, बद्दुआओं से वो नहीं बच सकता, मुसीबत से वो नहीं बच सकता। अल्लाह अपना करम फरमाए, हमें अपने अपने मकाम पर अपनी जिम्मेदारियों को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। जुरैज ने कहा मसला क्या है, क्यों मारते हो मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है? उन्होंने कहा कि ये देखो, इस औरत का बयान सुनो, वो तो ये कहती है, हमारे सामने तुम्हारा ये चेहरा है, हकीकत तुम्हारी ये है। जुरैज ने कहा कि क्यों, ये क्यों कहती है? उन्होंने कहा इसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। कहा बच्चे को लाओ, बच्चे को लाओ। बच्चे को लाया गया, बच्चा आया तो जुरैज ने बच्चे के पेट में उंगली मारकर कहा या बाबूस मन अबू का, बच्चे बताओ तुम्हारे अब्बा का क्या नाम है? बच्चा आज पैदा हुआ है, बच्चा आज पैदा हुआ। गोया अच्छा तो लगता था जुरैज अल्लाह को, पसंद तो था अल्लाह को जुरैज, लेकिन अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है कि अल्लाह को याद करते करते बंदा मखलूक के हक छोड़ दे। ये बात अल्लाह को अच्छी नहीं लगती कि अल्लाह के हक पूरे करते करते बंदों के हक मारे जाएं, ये अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। अब भी वो मुस्तजाब दावत है, दुआ उसकी कबूल हो गई। मन अबू का, बच्चे से पूछा, बच्चा पहले दिन का बच्चा है। बच्चे ने कहा फलान राई, फलां चरवाहा मेरा बाप है। अब जनाब या तो उसकी जान लेने के पीछे पड़े हुए थे, या तो जिंदा वली हाथ लग गया। लोग एतदाल में तो रहते नहीं हैं, दुश्मनी करें तो नेकी मानने के लिए तैयार नहीं होते, और मोहब्बत करें तो हर जुर्म को भी नेकी समझने लग जाते हैं। उन्होंने कहा दाना नबनी सोमाता का मिन ज़हबिन, जुरैज हजरत आप हमें इजाजत दें, हम आपका छप्पर, आपकी इबादत गाह सोने की बना देते हैं। कहा नहीं, जैसी तोड़ी थी वैसी ही बना दो, जैसी तोड़ी थी वैसी ही बना दो। तो गार वालों के उन वसीलों में जो कारगर वसीला है वो ये है, अगर आप चाहते हैं कि आप मुस्तजाब दावत हों तो आप, और वालिदैन का साया अल्लाह ने आपके सर पर सलामत रखा है, तो इस नेमत से फ़ायदा उठाएं, इस नेमत से फ़ायदा उठाएं। उमूमन वालिदैन को हमारे पैसे से कोई दिलचस्पी नहीं होती,
اور ان کو بس اس بات کی خواہش ہوتی ہے ہم چلے جائیں، ہم بیٹھ جائیں، حال احوال پوچھیں، خیر خیریت پوچھیں، خوشی غم میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، اہمیت دیں، پرواہ کریں، بس یہ بات ہوتی ہے جو ان کے لیے اطمینان کا سبب ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے امت مسلمہ کی یہ ذمہ داریوں میں سے ہے، یہ ذمہ داریوں میں سے ہے۔ یہ ایک شخص تھا جس شخص نے یہ دعا کی، اللہ میں نے اپنے والدین کو دودھ پلایا، حالانکہ اس شریعت میں یہ پابندی تو نہیں ہے، یہ پابندی ممکن ہے اس شریعت میں یہی حکم ہو کہ جب تک ماں باپ کھانا نہ کھائیں اولاد کو کھلانا جائز نہیں ہے، ممکن ہے اس شریعت میں ہو، پرانی شریعت کی بات ہے نا۔ اور ممکن ہے کہ وہ اس کا اپنا تقویٰ ہو، وہ اس کی اپنی احتیاط ہو۔ بہرحال اگر شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کوئی پوچھے کہ وہ والدین سوئے ہوئے ہیں، وہ بعد میں کھانا کھا لیں گے، میں بچوں کو پہلے کھانا کھلا لوں، تو اصحاب علم کہیں گے کہ ہاں بسم اللہ کھلا لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ کھلا لیتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن بہرحال ایک مزدور کا شعور جو تھا نا، ترتیب اور پہچان کے اعتبار سے وہ ٹھیک تھا، اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے آج اس مصیبت سے نجات نصیب فرمائی۔ بعض دفعہ آپ رزق لے کر قربانی دیتے ہیں اور اس کا جو بدلہ ملتا ہے، بدلہ بہت بڑا ملتا ہے۔ اب اس رات اس نے آرام سے رج کے کھانا کھا لیا ہوتا، بچوں کو کھلا دیا ہوتا اور سو گیا ہوتا، ماں باپ بھوکے سوئے ہوئے ہیں، یہ رج کے سویا ہوتا، اور آج اس کی دعا قبول نہ ہوتی اور غار ہی اس کی خبر بن جاتی، تو وہ ایک رات کی رج کے کھانا پینا وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع پر ساری رات بھوک واقعی پریشانی تھی، ساری رات بھوکا گزارنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھنا واقعی پریشانی تھی۔ وہ پریشانی اللہ کے لیے برداشت کی، اللہ نے اس سے بڑی پریشانی سے نجات نصیب فرمائی، اس سے بڑی پریشانی سے اللہ رب العزت نے نجات نصیب فرما دی۔ اور دوسرے شخص نے کہا اے اللہ، میں کوئی کام ہو رہا تھا، مزدور لگے ہوئے تھے، ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ مجھے بھی مزدوری دے دو، دہاڑی لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں باقی مزدوروں کو اتنی دہاڑی دوں گا، تم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی ان کے برابر دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دہاڑی اس نے لگائی، 1 2 3 جو بھی اس نے کام کیا، ضابطے کے مطابق میں نے اسے شام کو جیسے باقی مزدوروں کو پیسے دیے، اسے بھی میں نے پیسے دیے۔ اناج میں چاول دینے تھے، 1 2 سیر جو بھی اناج اس کو دینا تھا وہ میں نے اسے دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ نہیں میں نے محنت زیادہ کی ہے، میں تجربے کار زیادہ ہوں، مجھے اتنا میں بارہ نہیں کھاتا، مجھے زیادہ دو۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تمہارے ساتھ طے یہی ہوا ہے تو یہی دوں گا، میں زیادہ کیوں دوں؟ وہ بھی اڑ گیا اور میں بھی اڑ گیا، غصے ہو کر مزدور چلا گیا، غصے ہو کر مزدور چلا گیا۔ اس نے کہا پھر یہ بھی رکھو، میں نہیں لیتا۔ اللہ اکبر، وہ چلا گیا تو میرا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے سوچا مزدور کے ساتھ ضد کرنا مناسب نہیں ہے، ہم اللہ بندے کے ساتھ مقابلہ کرے، بندہ کرے، کمزور کے ساتھ امیر آدمی کا، بڑے آدمی کا کیا مقابلہ ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ احساس ہوا، تلاش کیا، بندہ نہ ملا، بندہ چلا گیا۔ اب اس کی مزدوری کے 2 4 سیر چاول ہیں میرے پاس، میں نے رکھ دیے کہ چلو کل آئے گا لے جائے گا، پرسوں آئے گا لے جائے گا، وہ پڑے ہوئے ہیں۔ مومن بندے کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی خود پکڑتا ہے اور اس کی تلافی جیتے جی خود کر لیتا ہے۔ انتظار میں رہا، بندہ نہ آیا، اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا، پریشان میں رہنے لگ گیا۔ بیجائی کا ٹائم آیا، میں اپنے زمینوں میں کاشت کرنے لگا، تو میں نے سوچا کہ میں چلو اس کے چاول بھی اپنی زمین میں کاشت کر دوں، اس کے چاول بھی اپنی زمین میں کاشت کر دوں، جو کچھ بھی اس کے نصیب کا ہوگا۔ پانی تو میرے مزدور ویسے زمینوں کو لگاتے ہیں، وہ اس کی زمین کو بھی لگا دیں گے، کٹائی بھی ایک ساتھ ہو جائے گی، میرا اضافی کوئی خرچہ نہیں ہے، تو چلو اس کا 4 پیسے بن جائیں گے۔ میں نے کاشت کر دیا، ڈھیری جب اٹھائی تو ماشاءاللہ اچھا خاصا مال آ گیا۔ اب میں نے اس نیت سے وہ مال اکٹھا کر لیا تاکہ جب وہ آئے تو اسے دے دوں۔
उस वक्त वो 2 शेर ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं था, अब 2 मन ज्यादा देने के लिए तैयार है। बंदे का दिल इसी तरह ही होता है, कभी इकबाल में और कभी इदबार में, कभी आगे और कभी पीछे, कभी जोश में और कभी कमजोरी में। तो कहता है कि मैंने उस पैसे से एक गाय खरीद ली, एक गुलाम खरीद लिया, बकरियां खरीद ली, कुछ ऊँट खरीद लिए, मुख्तलिफ चीजें खरीद ली। माल बढ़ता गया, मैं भी बढ़ाता गया। अब यहाँ उसकी नीयत नहीं बदली, देने तो उसने 2-4 सेर चावल थे ना, अब बढ़ता जा रहा है माल, तो वो नीयत नहीं बदल रहा, नीयत नहीं बदल रहा, उसकी चीज है, अल्लाह उसे नसीब करे। तो आखिर एक दिन वो आया मेरे पास और उसने आके कहा कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर, वो मेरी मजदूरी के पैसे हैं वो तो दे दे। मैंने कहा अच्छा, वो जो हवेली में जानवर खड़े हैं वो सारे तेरे हैं और जो गुलाम हैं वो भी तेरे हैं, ले जा। उसने कहा आप मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी तो 1-2 दिनों की मजदूरी थी, ये सारा कुछ तो मेरा नहीं है। उसने कहा नहीं, मैं तेरा मजाक नहीं उड़ाता, मैंने तेरे पैसे को अपने कारोबार में हिस्सेदारी पर डाल दिया था, ये रिस्क अल्लाह ने तेरे नाम का मुझे दिया है, इसलिए तू ये ले जा, इसलिए ये तू ले जा। बंदा खुश हो गया, वो सारे जानवर लेकर चला गया। मेरी नीयत ना बदली, क्योंकि मुझे पता था कि अल्लाह तुझे खैर खा लोग अच्छे लगते हैं। आज मैं फंस गया हूं, तू अपना करम फरमा, मुझे इस मुसीबत से निजात नसीब फरमा। गार का पत्थर कुछ हटा और रोशनी हो गई। अब देखिए, जब उसने ये लाखों रुपए, 1000-2000 के बदले लाखों रुपए का माल जब दिया होगा, तो उसकी बस्ती के लोगों ने कहा होगा कि बेवकूफ आदमी है, इतना कुछ दे दिया है, बच्चों के मुंह का लुकमा निकाल कर उसे दे दिया है, इसे समझ ही नहीं है, इसे शऊर ही नहीं है, मुआशी कायदे ही नहीं जानता, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया होगा। लेकिन आज वो उस नेकी को कैश कर रहा है। तो इस दूसरे किस्से में पैगाम ये है कि अगर आप दुआ की कबूलियत चाहते हैं तो अपनी सोच को मुस्बत रखें, अपने दिल को बड़ा रखें और नफा बख्श हो जाएं। आप नफा बख्श होंगे, खैर खा होंगे, आपकी सोच मुस्बत होगी, आप कुछ ना कुछ कसर और नुकसान बर्दाश्त करके दूसरे का फायदा कर जाएंगे। तो इससे इंशाअल्लाह ये होगा कि आप हाथ उठाएंगे और आपके हाथ नीचे आने से पहले पहले अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल कर लेगा। किफ़ायत करते हैं। सुभान अल्लाह।